سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کو بیان فرما رہی ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا۔ ارشاد فرمایا، پاکی بیان کرتے ہیں اسی کی، ساتوں آسمان اور زمین اور جو چیز ان میں موجود ہے، اور اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کرتے ہوئے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک وہ بہت بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ آیت کے اندر اللہ کریم نے ایک ہی بات کو دو مختلف جملوں کے ساتھ بیان فرمایا، بات کو پختہ کرنے کے لیے، مؤکد بنانے کے لیے۔ پہلے فرمایا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، پھر فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ ایک ہی بات ہے نا، بات ایک ہی ہے، جملے دو ہیں۔ اللہ پاک نے اس بات کے اندر زور پیدا کیا ہے۔ پہلے فرمایا ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، پھر کیا فرمایا؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ اچھا، جب یہ فرمایا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے تو کتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے بتا دیا۔ فرمایا 7 آسمان اور زمین اور جو چیز ان کے اندر موجود ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ تسبیح کسے کہتے ہیں۔ تسبیح کا معنی ہے پاکیزگی بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ پاکیزگی اور پاکی کیا ہے؟ آپ اس کے دو مختلف پہلو بنا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے وہ پاک ہے، ہر ضعف سے وہ پاک ہے، کوئی ایسی خامی نہیں، کوئی ایسا عیب نہیں، کوئی ایسی خرابی نہیں کہ جس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کر سکیں۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تسبیح کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ کہ وہ ساری قوتوں کا مالک ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو یہ کوئی چھوٹا سا جملہ نہیں ہے۔ آپ مت سمجھا کریں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہم نے زبان سے ایسے ہی کہہ دی ہے۔ بعض لوگ اس کو بڑا معمولی سا جملہ سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، اتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ جب آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ تو آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اور وہ ساری قوتوں کا تنہا مالک ہے۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے یہ جی۔ اور فرمایا میں تیری تسبیح کا کوئی محتاج نہیں ہوں، اس کائنات کا ہر ذرہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر پانی کا ہر قطرہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر پتا میری تسبیح کو بیان کر رہا ہے۔ ہر ٹہنی، ہر ڈالی، ہر بوٹا، ہر درخت، ہر پودا، ہر جانور، بولیے کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی تسبیح۔ دیکھیں نا، جو کچھ ان کے اندر ہے، 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تسبیح۔ انسان کرے یا نہ کرے، ہر چیز بولیے کیا کر رہی ہے؟ تسبیح۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان
نہ کر رہی ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی تسبیح کو تم جان نہیں سکتے، ان کی تسبیح تمہاری عقل سے، سمجھ سے، فہم سے، شعور سے ورا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اللہ بڑا بردبار ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تو جب ہر ذرہ تسبیح کر رہا ہے تو انسان کو تو بدرجہ اتم چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے، اپنا وقت، زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارے۔ اچھا، اللہ کریم نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل رکھتی ہیں، شعور رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل اور شعور نہیں رکھتی۔ تو چیزیں ذوی العقول ہوں یا چیزیں غیر ذوی العقول ہوں، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ جاندار چیزیں بھی تسبیح کر رہی ہیں اور بے جان چیزیں بھی تسبیح کر رہی ہیں اس کائنات کی۔ اور بعضوں کی تسبیح، بعض چیزوں کی تسبیح زبان قال سے ہے اور بعض چیزوں کی تسبیح زبان حال سے ہے۔ بعض چیزوں کی تسبیح زبان قال سے، بعض چیزوں کی تسبیح زبان حال سے۔ مثلا ایک جانور ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کی تسبیح کو اگر آپ زبان قال کہیں تو زبان تو وہ رکھتا نہیں، بے زبان ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی تو آواز نکلتی ہے نا جی، تو اس آواز کے اندر بھی اس کی آواز کے اندر بھی اللہ کی تسبیح کا بیان ہے۔ وہ آواز اب ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جی، لیکن کوئی نہ کوئی آواز ہے۔ اسی طرح پرندہ ہے، پرندوں کی بھی کوئی نہ کوئی آواز ہے، تو ان کی آواز کے اندر بھی بولیے کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور اگر ہم یہ مانیں کہ وہ زبان حال سے تسبیح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور کا وجود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ جانور کا، ایک پرندے کا وجود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، تو اس کا ہونا ہی اللہ کی تسبیح ہے، کیونکہ اس کے ہونے سے ہم انسانوں کو اللہ کی ذات کی معرفت ملتی ہے کہ وہ بنانے والا کتنا بڑا کاریگر ہے، جس نے جانور بنائے، چرند بنائے، پرند بنائے، طرح طرح کے پرندے بنائے، رنگ برنگا پرندے بنائے، کئی کئی رنگوں کے پرندے بنائے، کئی کئی نسلوں کے جانور بنائے۔ آپ اگر کسی ایک نسل کی بات کریں تو اس ایک نسل کے اندر ہزارہا قسمیں ہیں، ہزارہا رنگ ہیں، ہزارہا خصوصیات ہیں اپنی اپنی۔ جو مچھلیاں ہیں دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لباس بھی اللہ، یہ جو ہم پہنتے ہیں کپڑے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا جو لباس ہے، یہ لباس بھی کیا کر رہا ہے؟ بولیے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا بھی کیا کر رہا ہے؟ بولیے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ دروازہ ہے، دروازہ بے جان چیز ہے نا بھائی، تو دروازہ بھی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا لقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل، کھانا جب کھایا جا رہا ہوتا تھا تو ہم اس کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے، اللہ جن کے خود کان بن جاتا ہے، اللہ جن کی خود آنکھیں بن جاتا ہے، تو وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں تسبیح، ذروں کی تسبیح، پتوں کی تسبیح، ٹہنیوں کی تسبیح، اشجار کی تسبیح، احجار کی تسبیح، جمادات کی تسبیح، نباتات کی تسبیح، مختلف چیزوں کی تسبیح۔ اہل اللہ پر اللہ کریم آشکار کر دیتا ہے کہ دیکھو تم بھی میری تسبیح کر رہے ہو، اور اس کائنات کی ہر چیز میری کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام دیا کرتا تھا۔ اس پتھر کو میں
جانتا ہوں۔ پتھر بھی حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، اور بھائی پتھروں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر کوئی پتھر حضور کی ذات پہ درود پڑھے تو آقا اس کو جانتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بشر حضور کی ذات پر درود پڑھے اور حضور اس بشر کو نہ جانتے ہوں؟ پتھر کو جانتے ہیں تو ماننا پڑے گا درود پڑھنے والے بشر کو بھی آقا جانتے ہیں۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور جانتے ہیں ہمارے صلاۃ و سلام کو، درود و سلام کو۔ مت سمجھا کرو کہ ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس تنے کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میرے ساتھ ٹیک لگا کر آقا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسے معلوم تھا۔ بعد ازاں ممبر شریف بن گیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اس تنے کو جس کے ساتھ حضور ٹیک لگایا کرتے تھے، اس کو مسجد نبوی کی ایک کونے کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اس تنے کے اندر سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی، آواز۔ صحابہ اکرام نے وہ آواز سنی، تنے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے بچھڑ جانے کے غم میں روتا ہے، ایسے اس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ممبر سے اترے، جی ممبر شریف سے اترے، اس تنے کے پاس گئے۔ جب تنے کے پاس گئے وہ چپ کر گیا۔ اب ہے تنا، ہے بھی خشک، مگر اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج مجھ سے دور ہو گئے ہیں، تو وہ رویا، اور جب آقا قریب آ گئے وہ چپ کر گیا۔ پھر سرکار نے پوچھا، بتا تجھے دوبارہ سے اگا دیں یا تجھے جنت میں پہنچا دیں؟ جی دوبارہ سے تجھے ہرا بھرا کر دیں یا تجھے جنت میں پہنچا دیں؟ تو اس نے عرض کیا، حضور مجھے جنت میں پہنچا دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے مسجد نبوی کی دیوار کے اندر ہی گاڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے ایک طرف ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ میری مسجد یہ جنت ہے۔ حضور نے فرمایا، ما بین روضتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے روضے تک یہ جو زمین ہے، یہ والی، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ چیزیں ہوتی کیا ہیں بے جان، لیکن کرتی کیا ہیں اللہ کی تسبیح۔ چیزوں کو معلوم ہے اللہ کون ہے اور اللہ کے رسول کون ہیں، چیزوں کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہم اندھے بنے رہیں یا غافل بنے رہیں یا لمبی تان کے سوتے رہیں، وہ ہمارا قصور ہے۔ ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ جی مٹھی ابو جہل کی ہے، مٹھی ابو جہل کی ہے، اور ان کنکروں نے کلمہ پڑھ کے ہمیں یہ بتا دیا، ہمیں بتایا کہ اگرچہ ہم اس وقت ابو جہل کی قید میں ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں ہیں، پر ہم کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ کنکروں نے بتایا کلمہ ہم نہیں چھوڑتے، قید بھلا کسی کی بھی ہو، کافر کی ہی کیوں نہ ہو، کلمہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں بھی کسی حال میں کلمہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اور دعا کریں کہ یہ تسبیح ہمارے اندر آ جائے، ایک کلمہ ہمارے اندر آ جائے۔ وہ ایک مرتبہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ کفن کے اوپر کلمہ شریف نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ میت کے سینے کے اوپر کلمہ شریف شہادت کی انگلی سے لکھنا چاہیے۔ ماتھے کے اوپر لکھیں شہادت کی انگلی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میت کو مکمل غسل دے چکیں تو اس کے بعد کیا لکھیں جی یہاں پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سینے کے اوپر لکھیں شہادت کی انگلی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے سینے کے اوپر لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چاہتے ہیں نا آپ بھی؟ ہم مریں تو ہمارے سینے کے اوپر لکھا جائے، ہم چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اس بات کی کہ مریں تو کوئی کاش لکھنے والا ہو اور وہ لکھ دے سینے کے اوپر، اور ہو سکتا ہے اللہ اسی کے ذریعے بخشش فرما دے۔ یہ توقع، یہ امید اپنی جگہ بجا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ بھی ہے اگر کلمہ اندر ہی نہ ہوا تو پھر اوپر لکھ بھی دیا جائے اندر ہو ہی نہ، کیا خیال ہے؟ من کالے کا کالا ہی ہو، سیاہ کا سیاہ ہی ہو، دل سارا ہی سیاہ کا سیاہ ہو، اندر ساری کالک ہی ہو، تو پھر سوچنے والی بات ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات، رب فرما رہا ہے، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں آیت رکھی قرآن مجید کے اندر؟ یہ آیت اس لیے رکھی کہ اے انسانو، جب اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی، اے انسانو تم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ جو دم غافل سو دم کافر، صوفیاء کے ہاں تو فتویٰ یہ ہے، صوفیاء کا نظریہ یہ ہے کہ جس دم غفلت ہو گئی اسی دم کفر ہو گیا، لہذا کسی لمحے بھی اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہر وقت اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کی یاد سے غافل کبھی بھی نہ ہوں۔